ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم نے یہ گمان کر لیا، یہ حساب لگا رکھے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے کے بعد کہ تم ایمان لائے ہو، اور اللہ جو ہے وہ تمہارا ٹیسٹ نہیں لے گا، تمہیں آزمائے گا نہیں۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا ٹیسٹ لے گا؟ جہاد کون کون کر رہا ہے، تم میں سے کتنے لوگ جہاد کر رہے ہیں، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا سب کو جنت بھیج دیں گے، تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ یہ خالی یہ کہہ لینے پہ نہیں ملے گی جنت۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جیسے پہلے لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے تھے تمہارے نہیں ہوں گے، اور اس ٹیسٹ میں یہ پیک ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھی۔ قرآن شریف کسی بھی جگہ سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اس سے شروع کرتے ہیں، درمیان میں ہے، درمیان سے قرآن شروع کیا، اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے بھی ہم شروع کر دیں سورہ توبہ میں تو اب اللہ کے نام سے نہیں ہوگا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگی۔ وہاں کیوں نہیں تھی، اس کی تفصیلات پہ میں نے روشنی ڈالی تھی، جو اس کا پہلا درس تھا پہلی آیت کا۔ آج یہ 13ویں آیت سے درس شروع ہو رہا ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ، سن لو یا الرٹ رہو۔ الا اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایسے لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، جنہوں نے اپنے عہد اور اپنے وعدے جو قسمیں کی تھی ساتھ میں ان کو توڑ دیا، اور اس بات کا ارادہ کیا، اس کوششیں اس کی کہ رسول کو نکال دیا جائے، اور پھر یہ جو سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے معاہدے ہوئے، اور پھر معاہدے توڑے انہوں نے۔ معاہدے ہوئے تو جنگ کی حالت تھی یا اختلافات کی تھی، وہ انہوں نے توڑے، تو یہ شروعات بھی ان کی طرف سے ہوئی، جنگ کی یا معاہدے توڑنے کی۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ توبہ پچھلے 2 درسوں میں بھی میں نے یاد دلایا تھا، اور آج پھر یہ یاد دلا رہا ہوں کہ خاص طور سے یہ قرآن دشمن جتنے ہیں، قرآن کی مخالفت کرنے والے، انہوں نے خاص طور سے سورہ توبہ کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ سب سے خطرناک ہے جو غیر مسلموں کو ہر جگہ مار ڈالنے کی بات کرتی ہے۔ اور بھی جو 12 آیتیں گزری اس میں لگاتار کنٹیکسٹ، سیاق و سباق بتاتا چلا گیا، اور یہ آپ کو اس کے اندر واضح کرتا چلا گیا کہ کنہیں کہا جا رہا ہے اور کن موقعوں پر کہا جا رہا ہے، کیا کنڈیشنز ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ان سے جنگ ہوگی۔ یہ پیس کے دنوں میں یا عام لوگوں کو کہیں مار ڈالنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جن حالات کے اندر قرآن جنگ کی بات کرتا ہے، بہت مرتبہ یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے مختلف موقعوں پر کہ 3 کے بعد چوتھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ 3 اسٹیجز ایسی ہیں جہاں جنگ کی بات کرتا ہے، کہیں ڈیفنس ہے، کہیں اٹیک ہے، اور یہ تیسری کنڈیشن ہے جس کے اندر انہوں نے معاہدے توڑے ہوں، ایگریمنٹس توڑے ہوں، اور ایگریمنٹس کو قرآن بہت اہمیت دیتا ہے، پرسنل وعدوں کو بھی، آپسی ذاتی تعلقات کے وعدوں کو بھی۔ کہتا ہے ایمان نہیں بچا، ایمان کی علامت ہے یہ کہ وعدے نبھائے جائیں۔ اور ایسے ہی قوموں کے معاملے میں جن سے ایگریمنٹس ہوئے یا معاہدے ہوئے، وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دشمن ہو سکتے تھے یا دشمن تھے، اور ان سے سیز فائر کا یا جنگ نہیں کرنے کا کوئی معاہدہ رہا، اور پھر انہوں نے توڑا، پہل انہوں نے کی یا اس توڑنے کی طرف آگے بڑھے، مختلف انڈیکیشنز، مختلف الگ طرح طرح کے اشارات ملے، 100% یقینی اطلاعات ملی،
یہ تیسری کنڈیشن وہ ہے جس میں چوائس ہے، حملہ بھی کر سکتے ہو جا کر اگر تمہارے پاس طاقت ہو. اور یہ نازل اس دور میں ہوئی، یہ آیات میں نے بتایا تھا شروع میں ہی. اس سے پہلے کی صورت وہ بھی تقریباً پوری وار اور اس کی کنڈیشنز اور جنگ کے حالات پر تھی. وہ پہلی جنگ پر تھی، جنگ بدر. اس سے متعلق ساری تفصیلات جو جنگ کی انسٹرکشنز آئیں ان موقعوں پر وہ تھی. اور پھر یہ مکہ فتح ہو چکا. مکہ فتح ہو چکنے کے 2 سال بعد حج ہے، جس میں ایک ہی حج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس کے بعد پھر 3 مہینے مشکل سے دنیا میں رہے. یہ ہدایات پھر اس وقت آ رہی ہیں، اور یہ آخری کنڈیشن اس وقت اس کا اعلان کیا گیا یا کیا جا رہا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے. نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ آئندہ اس وقت بھی ان کی حیات میں شاید جنگیں اور پیش نہیں آئیں یا زیادہ ٹکراؤ نہ ہو. اب کل 3 مہینے اس کے بعد یہاں پر زمین پر رہے. لیکن یہ ہدایات ہمیشہ کے لیے ہیں. کنٹیکسٹ بتایا، سیاق و سباق آپ کو بتایا. ان کو بعض جگہ ضروری ہوتا ہے زیادہ بہتر طریقے سے آیات کا مطلب سمجھنے کے لیے. آپ نے سنا سمجھا، لیکن اصل میں یہ ضابطے، یہ قوانین ہیں ہمیشہ کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے. میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ قرآن کا نزول ہے. یہ الفاظ ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا. قرآن کے معنوں کا نزول قیامت تک ہوتا چلا جائے گا. خود قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ تم سب پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے. تو پھر جو آپ کا کنٹیکسٹ ہو، جو آپ کے حالات ہوں دنیا میں، جو ایمان لانے والوں کے ساتھ پیش آتا چلا جائے، اس میں اگر وار کی اور جنگ کی کنڈیشنز ہو تو اس کے لیے جو ہدایات ہے وہ یہ ہے. اور ظاہر ہے جب یہ کہا جائے گا کہ تمہیں لڑنا ہے تو ایسی حالت میں نہیں کہا جائے گا جہاں تم بہت کمزور ہو اور سب کو تم وہاں الٹا مصیبت میں اور آزمائشوں میں ڈال دو اور لوگوں کو ختم کر دو. ان کنڈیشنز کے اندر کہا جائے گا جہاں تمہارے پاس طاقت ہو اور پاور ہو. جو اقدامی جنگ ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے کہیں کوئی دوسری نیشنز کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر، چاہے وہ کس پر ہو رہا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کہا جا کر کیوں نہیں حملہ کرتے ان کو بچانے کے لیے. یہ بھی ظاہر ہے تب ہوگا جب ایسا نہیں کہ چاہے جتنے تھے اور چاہے جیسی طاقت تھی اور جانے کے بعد تم نے حملہ کیا اور بڑھ گئے اور الٹے پھر تم آگے تمہارے ساتھ والے سارے ظلم کے شکار ہونے لگ گئے. تو یہ بہت سیدھی سی بات ہے. وہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ زور شور سے جو ایک اعتراض آیا تھا کسی مشہور آدمی کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ یہ مسلمان جہاں تھوڑے سے ہوتے ہیں وہاں تو بڑی پیس کی اور امن کی باتیں کرتے ہیں، جہاں مائنورٹی بہت کم ہوتی ہے. جہاں تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، ابھی 10-15%، وہاں شر پھیلانے لگتے ہیں. اور جہاں 30% سے آگے کراس کیا وہاں اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کی بات، اور پھر ہنگامے اور پھر ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے بات اپنے نقطہ نظر سے کہی، لیکن یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. جن حالات میں ہوگا ویسے ہی تو ایکشن لے گا نا. آپ کو کسی جگہ پرسنل لائف میں ظلم کو روکنا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس قابل ہوں گے کہ روک سکے تبھی تو روکیں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ کسی اور طرف سے کہیں سے جا کے لڑیں گے نہیں، زبردستی اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، لیکن کسی اور طریقے سے کوشش کریں گے کہ ظلم نہ ہو. تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مختلف حالات میں مختلف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن فائنل ہمیشہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انہیں ایمان لانے والوں کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ پوری دنیا میں وہ نظام ہو جس کے اندر اللہ کی حکومت ہو، ان کی اپنی نہیں. اور اصل میں اس کو خلافت کہتے ہیں. اس نظام کے لیے جنگ کی بات کہیں کہی ہی نہیں گئی کہ اس کے لیے تمہیں جنگ کرنا ہے یا علاقے جیتنا ہے، اور منع ہے یہ. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کسی جگہ کسی کو ڈرانا، دھمکانا، زبردستی کرنا دین کے اندر قرآن نے بہت سختی سے منع کیا ہے، اسے دین کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی جگہ بڑے اسکیل کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہے
اور تمہارے پاس سے مطلب یہ کہ پھر وہ اسلامی نظام خود تمہارے یہاں اپنے یہاں ہو، ورنہ تمہارے یہاں بھی ظلم ہو رہا ہوگا۔ اگر تم خود اسلامی نظام نہیں ہے تو اسلامی نظام میں امن ہوگا، اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی سارے امن میں ہی ہوں گے، ان کے حقوق ہوں گے، ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ جتنی باتیں مشہور ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ وہ جزیے والی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جھوٹی ہے، اس کی کنڈیشن جزیہ کچھ اور چیز ہے، آگے جب آیت آئے گی تو اور زیادہ تفصیل سے سمجھ لوں گا اس کا جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یا اور اس کو عمل یہاں پر پریکٹیکلی کیا بھی کچھ بادشاہوں نے، یا ہندوستان میں جب انہوں نے انڈیا میں جب حکومت کی تو وہ لوگ کوئی دین کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مذہب پر عمل کرتے تھے۔ جیسے الگ الگ پوجائیں ہوتی ہیں، ہماری خاص پوجائیں اور کیا کیا، وہ اسے جیسے دین سمجھتے ہیں ایک بڑی بھیڑ۔ حکومت کا مطلب قانون صرف اللہ کا چلے تب دنیا میں سکون آئے گا، تو وہ اس کی کوشش کرنا، یہ امن کی بات ہے پوری دنیا کے لیے، یہ ذمہ داری ہے، تمنا ہونا، اور جب حالات ایسے ہوں کہ طاقت ہو تو اس کی کوشش کرنا۔ اس میں خلیفہ جو کہلاتا ہے وہ منتظم ہوتا ہے، ان قوانین کی پابندی کرے گا جو اس کے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جو کریٹر کے دیے ہوئے ہیں، اور اس میں کہیں زور زبردستی نہیں ہے کسی کے دین کے معاملے میں، کسی کے دھرم کے معاملے میں، کسی کے مذہب کے معاملے میں بھی نہیں، نہ مسلمانوں کے نہ غیر مسلم کے معاملے میں۔ لیکن اسٹیٹ کی حیثیت سے جو قانون آئیں گے وہ ان کو خود اپنے بنانے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ صرف آفیشیٹ کریں گے کہ اسے، اس سے جو امن آتا ہے اس کی مثالیں میں دے چکا ہوں کہ اس کا پیک آیا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ وہ یہ کہتے تھے، یا انہوں نے یہ کہا کہ قسم کھا کر کے کہ کئی ہزار کلومیٹر دور اگر اتنی بڑی اسٹیٹ بن چکی تھی ان کے زمانے میں، کہ اس کے آخری سرے کے اوپر اگر عراق کے اندر دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر کو حساب دینا ہوگا اس کا۔ یہ ہوا کیسے؟ تو امن اس درجے کا جس کی پیشین گوئی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامک اسٹیٹ کا امن یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا یہ جو اسلامک اسٹیٹ کے نام سے دنیا کے اندر جس کی باتیں ہم سن رہے ہیں جن لوگوں کی۔ اسلامی اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر، جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ ایک عورت وہاں سے چلے گی، یمن سے مکے آئے گی طواف کرنے کے لیے اکیلی، حج کرنے کے لیے، اور اس کو بوڑھی عورت ہوگی، اس کے ساتھ زیور ہوں گے، اور اس کو سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ راستے میں کچھ کہیں ہو نہ جائے، اور وہ پیدل سفر کرتی ہوئی آتی ہوگی۔ فزیکلی اتنی کمزور جسمانی طور پر کہ کوئی لڑکا بھی ان چیزوں کو لوٹ لے یا اسے مار لے، لیکن کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اور کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکے، وہ ہوگی اسلامی اسٹیٹ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ایک نقشے کا حوالہ دیا تھا، یہ ایک چھوٹا سا، اس دور میں جب یہ پیسے جا رہے تھے اور کچھ لے جا رہے تھے، اس کی ہدایات ہے ساری، اور وہ پھر اس کا یہ جنگوں کے سلسلے میں یہ تیسری کنڈیشن سورہ توبہ کی چلی آ رہی، جس کے اندر پچھلے 2 درسوں کے اندر میں لگاتار بتاتا گیا کہ دیکھیے یہ نہیں کہا جا رہا ہم لوگوں کو، یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے عہد توڑے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر ایک سے تمہیں لڑنا ہے، جن سے ایگریمنٹس تھے، اس کا مطلب ان سے جنگ کی حالت پہلے سے تھی، لیکن ایگریمنٹس تھے اور زیادتی ادھر سے ہوئی۔ اس آیت میں پھر یعنی کتنی دفعہ دوہرا دی گئی چیزیں، پھر دوہرا دی گئی، اور اس آیت میں خاص طور سے یہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ دیکھو شروعات جنہوں نے کی تھی، تو پھر اب کیوں نہیں لڑو گے ان سے؟ جن سے تمہارے ایگریمنٹس تھے، تمہارے معاہدے تھے، انہوں نے توڑے، اور پھر جنگ کی شروعات بھی انہوں نے کی، شر بھی انہوں نے پھیلایا، توڑا بھی انہوں نے، اب کیوں نہیں لڑو گے؟ تو یہ لڑنے کا یا جنگ کرنے کے لیے جو انسپائر کیا ہے، یوں کہیں کہ ترغیب دی گئی ہے، وہ اپنے جیسے ہمارا کوئی اپنے کسی نے، حالانکہ یہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہے جس کے اندر یہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے پوری دنیا، الگ الگ ملک ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تمام زمین ہونی چاہیے، ایڈمنسٹریٹو ریجنز ہوں، لیکن جیسا سسٹم بنا ہوا ہے اس میں بھی الگ الگ ملک ہیں، ان کی فوجیں ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی فوجیں ہیں، کسی سے کچھ ایگریمنٹس ہوئے، معاہدے انہوں نے توڑے، پھر وہی حملہ کرنے کے لیے بھی آگے نہیں لڑیں گے، یہ کہا جائے گا پیس کی بات کرو،
تو پھر یہ کہا کہ پھر کیسے نہیں لڑو گے بھائی؟ اب تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیسے نہیں لڑو گے؟ اسے اپنے اپنے ملکوں پر دنیا کے تمام لوگ جو اس وقت الگ الگ ملک پھیلے ہوئے یا بن گئے، وہ اسے رکھ کر سوچے کہ اس کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو اس وقت کے نظام کے اعتبار سے بھی اعتراض کے قابل ہے۔ لیکن اصل میں تو پیچھے آئے وہ کوڈ آف کنڈکٹ، وہ نمونے بھی آئے اسی 12 آیتوں کے اندر، کہ جہاں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی انہی 12 آیتوں کے اندر، کہ اس جنگ کے اندر بھی اگر کوئی انڈیویجول کوئی تم سے پناہ چاہتا ہو دشمنوں میں، کہ اس کے ساتھ کیا کرنا، کیسا سلوک کرنا۔ بہرحال اب یہ وہ پچھلے 2 درس تھے، یہ آیت نمبر 13، جس میں پھر انہی حالات کے اندر انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا اور انہیں انسپائر کیا گیا کہ اب انہوں نے یہ حالات جنگ کے پیدا کر دی، کیوں نہیں جنگ کرو گے بھائی؟ دنیا کا ہر ملک اپنے فوجیوں سے کہے گا کیوں نہیں کرو گے، حملہ کر رہے ہیں یا حملہ کرنے والے ہیں، یا انہوں نے سارے ایگریمنٹس توڑ دیے اپنی طرف سے۔ اور پھر وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ درمیان میں آیا۔ آج کے کنٹیکس میں اس کو غور کیجیے گا، یہ تو تھا اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے رسول کو پلاننگ ساری کی، پروگرام بنائے کہ رسول کو نکال دیں اپنے یہاں سے۔ یہ مدینے آنے کے بعد بھی وہاں پر جو جیوز تھے، جو جن کے ساتھ میں ایگریمنٹس ہوئے تھے کہ انہیں، وہاں کے جو منافق تھے کہ انہیں نکال دیں۔ منافقین کے بارے میں کہیں سے آ رہے ہیں، الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، میں جانے دیں ہم تاریخ کو کہ کہاں کس وقت۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، ذرا پہنچ جائیں شہر تو اب جو عزت والا ہے ذلیلوں کو، سارے یہ جو ذلیل ہیں انہیں نکال دے گا بستی سے۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایمان لانے والوں کے بارے میں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم عزت والے تھے، ہم سردار تھے، یہ لٹے پیٹے آئے یہاں پر، اب ذرا فیصلہ ہو جائے گا، ذرا پہنچ لیں شہر میں۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے۔ تو یہ حالات ہیں وہاں پر، وہاں پر جہاں پر یہ سیٹل ہو گئے، بستی کی اوورولمنگ میجورٹی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جیسا آپ کی گائیڈنس میں ہم چلیں گے۔ وہ لوگ جو مخالف ہو سکتے تھے جاتے ہی ان سب سے ایگریمنٹس کیے، تعداد میں وہ کم تھے، معاہدے یہ کر رہے ہیں، ایگریمنٹس یہ کر رہے ہیں جو زیادہ ہیں۔ جب اکٹھے ہو گئے، پہلے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، سب ایک ہو گئے تو اب تو پاورفل ہو گئے، تو معاہدے یہ کر رہے ہیں ان سے سیز فائر کے کہ جنگ نہیں کریں گے، تمہارے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے گا تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، ہمارے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے تو تم ہماری ہیلپ کرنا۔ یہ معاہدے ایک ایک کر کے انہوں نے توڑے، جو ان کے الگ الگ قبیلے تھے۔ معاہدے توڑے تو پھر رعایت نہیں ان کے ساتھ، جب وہ معاہدے ایگریمنٹس توڑتے چلے گئے۔ مکے پر جو حملہ ہوا ہے سن 6 ہجری میں، وہ حدیبیہ کا کہلاتا ہے کہ ایگریمنٹ تھا مکے والوں سے کہ جن سے تمہارے ایگریمنٹس ہیں، تمہارے الگ سے تمہارے معاہدے، ہم ان سے بھی جنگ نہیں کریں گے، وہ ہمارے لوگوں پر حملہ نہ کریں، اور ایسے ہمارے کچھ لوگوں سے اپنے ایگریمنٹس ہیں، تم ان سے بھی جنگ مت کرنا، اور وہ تم سے نہیں کریں گے۔ یہ اس کے اندر یہ ایگریمنٹ تھا۔ وہاں اس ایگریمنٹ کو توڑا گیا، وہاں پر وہاں حرم کی حدود کے اندر ان لوگوں کو مارا گیا جن سے ان کے معاہدے تھے، ایمان لانے والوں کے، اور انہوں نے فریاد بھیجی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب چلو، ٹوٹ گیا معاہدہ، انہوں نے توڑ دیا ایگریمنٹ۔ تو مکہ فتح بھی اس میں ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ سن 6 ہجری کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ دیکھا اب تو پاور زیادہ ہو ہی گئی ہے، چلو اب حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں سے آئے مکے سے، یہ تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں، اصل میں حکم تو آپ سب کے لیے اب اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ مکے سے ابو سفیان آئے سپہ سالار، جیسے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ سب ہوا، اور یہ دیکھ چکے تھے، یہ جانتے تھے کہ اب ان کی طاقت اتنی ہوگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی حملہ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ بظاہر دبی ہوئی شرطوں پہ ایگریمنٹ کر کے سن 6 ہجری میں واپس چلے گئے تھے، لیکن اس بیچ میں اور بہت بڑھ گئے۔ اس 1.5 سال کے اندر یہ جو پیس کا جو ٹائم ملا ہے، سن 8 ہجری تک، وہ ایگریمنٹ انہوں نے وہاں توڑا۔ تو پھر کہا رسول اللہ یہاں تیاری کی، ان کو بھنک ملی ہوگی، آئے ابو سفیان بہت خوش آمد کرتے رہے، ہر ایک سے ملے، کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اللہ کے رسول بھی خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ حکم تھا قرآن کا کہ ان کے ساتھ میں نہیں. باقی لوگ جو کسی نے کوئی اگریمنٹ نہیں تھا، کسی نے حملہ کیا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. حکم یہ تھا، پچھلی صورت میں گزر چکا ہے سورہ انفال میں، کہ اگر وہ جنگ کے بیچ میں ہار رہے ہوں اور تم سے کہیں کہ سیز فائر، تو مان لینا، جنگ بندی، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا، امن رہنا چاہیے. لیکن ان سے نہیں، جن کا بھروسہ نہیں، جو ٹوٹ چکا بھروسہ، ان کا کوئی آفر قبول نہیں ہوگا. ان سے آر پار کی ہی جنگ کرنا، میدان جنگ میں جہاں ملے انہیں مارنا، کوئی رعایت نہیں. تو کوئی رعایت نہیں ہوئی ان یہودیوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ توڑتے چلے گئے، مدینے کے اندر تھے، اور کوئی رعایت یہاں پر اس معاملے میں نہیں ہوئی جب تک کہ ان کی پاور کو توڑ ختم کر دیا جائے. ابو سفیان بہت کوشش کرتے رہے. ابو سفیان کی بیٹی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت ام حبیبہ. ان کی بیٹی نکاح میں تھی، ان کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر. بستر پہ بیٹھنے لگے تو اس نے چادر دری ہٹا لی، بستر چادر ہٹا لیا. تو بڑا شاکڈ ہوئے کہ تم میرے ساتھ یہ کر رہی ہو. نے کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. پھر وہ مطلب یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ان کے تھرو کچھ ان پہ سفارش ڈلوائیں. ایٹیچیوڈ یہ دیکھا کہ ان کا تو انداز یہ کیوں تھا، یہ انداز ابھی آئے گا آیات کے اندر، یہ بھی آئے گا. پھر باری باری ان سب سے ملے، پیس تھا نا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اکیلا کوئی آیا اسے کوئی نہیں مارے گا، یہ خطرہ نہیں تھا. تھے بڑے سے پیسے الار وہاں کے کمانڈر. باری باری کئی بڑے صحابہ سے ملے جس کے یہ بہت قریب ہے، یہ شاید کچھ سفارش کر دیں گے. ہر ایک نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ناکام واپس چلے گئے. پھر وہاں پر جب مکے کے قریب پہنچ گئے، پھر آئے ملنے کے لیے کہ کچھ تو رعایت کر دیجئے. وہ رعایتیں دی گئیں، اور جنرل ایمنسٹی کا آخر میں اعلان کر دیا گیا. جب یہ دیکھ لیا گیا کہ نہیں ان میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو عام معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا، بشرطے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، باہر نہیں نظر آئیں. اس وقت جب یہ فوجیں داخل ہوئی، یعنی کہ بات کو نہیں، یہ جو آیات ہے یہ، اور جتنی یہ جنگ کی آیات ہے، یہ سب ان کی نزول کے بعد مکہ فتح ہوا ہے. اور جو جنگ کی جگہ جگہ سورہ بقرہ میں اور کہاں کہاں آیات کے حوالے دیے تھے، ان سب کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑنے آئیں گے، تو کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، پھر کوئی حرج نہیں. تم جنہوں نے رسول کو نکالا، رسول کو نکالنے کی تدبیر، اب معاہدے بھی توڑے، پہل بھی انہوں نے کی، کیوں نہیں لڑو گے تم؟ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے؟ اس کو لاتے سورہ توبہ کو. رسول کی بات اور سمجھ لیجیے. آپ کو تو آج کے دور کے لیے دیکھنا ہے نا. آپ میں سے ہر ایک وہ ذمہ دار جو کچھ کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے. یہ بھی میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں. وہ اللہ کے رسول، اور اس کے بعد پھر باقی جو واقعی یہ ذمہ داری رکھتے ہیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، وہ ان کے رسول. تو ان پر یہ کہیں جو کمانڈر ہوگا اگر اسلامی اسٹیٹ کا، تو یہ حکم، اور اس کو نکالنے کی کہ یہ ہے لیڈر، اسے ختم کر دو. تو تمہارے اس لیڈر کو جو واقعی امن کی صرف کوششیں کر رہا تھا، اور امن طریقے سے کر رہا تھا، کوئی سازش ہے، اسے نکالنے کی بات کی، کیوں نہیں لڑو گے؟ اور اس سے پہلے کے ایگریمنٹ توڑے، اور تمہارے پاس طاقت بھی ہے. اور طاقت میں یہ کہ پھر اب ہاں کچھ لوگ تو مارے جائیں گے، تو پھر فوجیوں کو کس لیے وہاں پر، یہ فوجیں کس لیے کہاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں؟ اپنے ملک کی بات کیجیے اور دنیا کے ہر ملک کی. یہ جو فوجیں جو جگہ جگہ جو پڑی ہوئی ہیں، یہ کس لیے پڑی ہیں؟ کہ اگر فرنٹ کے اوپر کوئی بات ہوگی تو پھر اپنی جانیں دیں گے، اپنی جانوں کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے اور جان لیں گے. اتخشونہم، خوف ہے تمہارے دل میں ان کی طرف سے. یہ ہے انسپائر کیا گیا. اس لیے کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تعداد میں کم بھی ہو، کچھ گزر چکا وہاں اسے پچھلی صورت کے اندر، سورہ انفال کے اندر، کہ اصل میں واقعی تم جیالے ہوگے، واقعی اللہ کے اوپر پورا یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، واقعی تمہیں اپنے جان کی پرواہ نہیں ہوگی اللہ کے قانون کے اور اس کی پسند اور اس کی رضا کے مقابلے میں، اور واقعی تم سچ مچ چاہے ذاتی غلطیاں ہوتی ہوں، اس کے نظام کی فکر تمہارے دل میں ہوگی، تو تم 10 پر بھاری پڑو گے، اپنے سے 10 گنے پر. یہ گزر چکی. وہ کہا کہ اس میں اگر ویکنیس آ گئی تب بھی دگنے پر بھاری پڑو گے، کمزوری اس میں کچھ آ گئی تو اس کمزوری کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتخشونہم، ڈرو گے. فاللہ احق ان تخشوہ، ہاں لیکن اگر اس سے کم ہو
تو مت بھیڑنا جہاں 1:2 سے اگر کم ہو، دگنے سے، اس لیے کہ ایک بات قرآن نے بتا دی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پھر اب مت جھونکنا تم اپنے آپ کو، یہ اصول بھی دے دیا گیا ہے۔ زیادتیاں ہو برداشت کر لینا، کوشش کیے چلے جانا کہ لوگوں تمہاری بات، تمہارے اصول لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ کوئی اصول ایسا نہیں ہے جو امپارشل اور نیوٹرل ہو کے کوئی سنے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو صحیح ہے، بالکل یہ درست ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو عقل سے ریشنلی ثابت نہیں کی جا سکے۔ اتخشونہم، تمہارے دل میں ڈر ہے ان کا، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے ڈرنے کی بات یہ نہیں کہ اس کی ذات سے ڈرنا، ذات سے تو محبت کی بات ہے، اس کے قانون سے، تو پھر اس سے ڈرو کہ اس کے قانون کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، اس کے خلاف کرو گے تو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا، یہ ہے اس سے ڈرنے کی بات، کہ تم اس بات سے زیادہ ڈرو ان لوگوں سے ڈرنے کے بجائے۔ تو دلوں میں ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان حالات میں اندر یہ نہیں کہا جا رہا ان لوگوں سے جو جگہ جگہ کہیں میں اس کے اندر ہوں، کم ہو یا منورٹی میں ہوں، کہ اپنے آپ کو جھونک دیں۔ تو پھر ان سے لَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا، انہیں عذاب دے گا۔ یہ عذاب دینا ایک وہ عذاب ہوتا ہے جہاں نیچرل فورسز، فطرت کی طاقتیں، کوئی آج کی دنیا میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہوا ذرا تیز ہو جائے، پانی ذرا زیادہ ہو جائے، زمین تھوڑی سی ہل جائے، ان نیچرل فورسز کے علاوہ اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے عذاب کی مختلف شکلیں۔ تم اگر صحیح راستے پر نہیں ہوئے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، تو تمہیں جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ذریعے تمہیں عذاب دے گا۔ تمہاری کون کون سی حرکتیں ہو گئی ہوں، میں یہاں نہیں لا رہا حوالہ، تمہیں تمہاری اولادوں کے ذریعے عذاب میں رکھے گا۔ وہ دور شروع ہو گیا ہے جہاں مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، ان کی اولادوں کے ذریعے عذاب، تمہیں تمہاری اولادوں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر اللہ کی اس دنیا کے اندر دنیا والوں کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو عذاب دیا جاتا ہے۔ عذاب صرف وہ نہیں ہوتا کہ دلدل آ گیا ایسا کہ پوری بستی ختم ہو گئی، وہ ان کی تو زندگی ختم ہو گئی، یہ ہمیشہ کے سسکنے کے عذاب زیادہ برا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک عذاب یہ کہا کہ ان لوگوں کی حرکتیں تم صحیح راستے کے اوپر ہو تو تمہارے ذریعے انہیں عذاب میں رکھے گا۔ یہ سزا اور عذاب جو ہوگا ان کا، وہ تمہارے اس میں تمہیں ذریعہ بنائے گا۔ یہ ریورس ہو گئی بات اس کے کہ تمہیں عذاب دے گا ان کے ذریعے جو چل رہا ہے آپ کے اوپر، تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا۔ یہ اللہ کا نظام یہاں ہے۔ تو ان سے لڑو اور تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو سزا دلوائے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، ان کی رسوائی ہوگی تمہارے ہاتھوں سے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا قانون کرے گا۔ کیا قانون ہے؟ آ چکا ہے، سنا ہے آپ نے مختلف تقریروں کے اندر یا کئی خطبوں میں، ان تنصر اللہ ینصرکم، تمہیں اللہ کی مدد کرنی ہوگی، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، تمہیں اللہ کی مدد کرنی ہوگی، وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر یہ اللہ نے یہ ایسے ہی رکھا ہے انسان کو آزادی دینے کے بعد کہ وہ نہیں ڈائریکٹ انٹرفیئر کرتا، کہتا کہ اس کے نظام کے سلسلے میں جو کچھ ہونا چاہیے تم اس کی نصرت کرو، اس کے مددگار بنو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 کی آخری آیت کے اندر، اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تم میں سے میری نصرت کرنے والے یہ ہو گئے نصارہ جو کہلاتے ہیں، وہ قرآن نے اس لفظ کو لیا عیسائی کے لیے، وہ نصارہ ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری اللہ، کون میری نصرت کرے گا اللہ کے راستے میں؟ چند لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم پوری بستی کے اندر، اور پھر اللہ نے کہا کہ پھر وہی غالب ہو، وہی چند لوگ۔ تو کہا کہ تم اس کی نصرت کرو، وہ تمہاری نصرت کرے گا نہیں۔ اس کی نصرت کیا ہے یہ سمجھ لیا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ان کے اوپر۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، شفا دے گا تمہارے دلوں کو، دلوں کی آگ ختم ہوگی۔ طرح طرح کی آگ ہوتی ہے، سب سے بری آگ جو ہوتی ہے وہ غصے کی ہوتی ہے، سب سے بری، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہیں۔ آئے گا آگے بھی، تمہارے دلوں کو شفا دے دے گا۔ یشفِ صدور قوم، جو ایمان سچ مچ ایمان لانے والے ہیں لوگ، وہ اس گروہ کے جو لوگ ہیں ان کو دلوں کو شفا، ان کی رسوائی ہوگی، ان کو شفا ہوگی، روگ مکتی ہوگی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں سے غصہ ختم ہو جائے۔ کنٹیسٹ کیا چل رہا ہے؟ جنگ کا چلا آ رہا ہے 8ویں سورت کے شروع سے، یہ سورہ نمبر 9 ہے۔
غصے کی وجہ سے نہیں ہوگی جنگ، تمہارے دلوں میں غصہ نہیں ہوگا، ذمہ داری ہوگی، ایک امن کے لیے، دنیا والوں کے لیے ایک ذمہ داری ہوگی۔ وہ تو تاریخ میں ایک واقعہ بڑا سنہری موجود ہے نا، کہ حضرت علی نے کسی کی گردن، اس کے سینے کے اوپر اس کی گردن اڑانے والے تھے، اس نے منہ پر تھوک دیا تو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہ اندر ذرا سا تھوڑا سا ایک دم سے کچھ غصہ آیا تھا، ختم کر لیا اب، حالانکہ لیکن نہیں، اب یہ پرسنل وار ہو جائے گی، یہ ذاتیات ہو جائے گی۔ اس وقت میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس کے خلاف غصہ نہیں تھا، یہ تو ذمہ داری تھی ایک۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، وہ شفا یہ ہوگی کہ دلوں سے غصہ ختم ہو جائے گا، ان کے دلوں سے وہ اللہ غصہ دور کر دے، یعنی وہ قانون ہے اللہ کا کہ ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کر دے گا، وہ بیٹھ کر ہر ایک کے دل سے کچھ کر نہیں رہا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور جو کوئی چاہے، خود چاہے، ترجمہ سب جگہ یہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے، یہ قرآن میں زیادہ تر جگہوں پر غلط ترجمہ ہوتا ہے جو ٹکراتا ہے اس سے جو قرآن نے خود کہا ہے جگہ جگہ۔ جو خود چاہے اسی طریقے سے وہ اپنے عمل اور ان اصولوں کے اوپر چلے، جو چلے گا تو پھر اللہ اس کی طرف پلٹے گا۔ یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، وہ بھی تم پلٹے تو وہ بھی پلٹ گیا، اس کی رحمت بھی گئی، تم واپس پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے تم ایک قدم چلو گے وہ تمہارے آگے، تمہارے لیے 2 قدم آگے آئے گا، تو کوئی قدم نہیں ہے اس کے، تم تھوڑا سا انڈیکیشن دو کہ تم نے ادھر آئے ہو، پلٹے ہو، تمہارے لیے رحمتیں جاری ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے اللہ کا پلٹنا۔ توبہ کا مطلب یہی ہے، وہ توبہ کا جو ذہنوں کے اندر تصور ہے کہ پلٹ گئے، توبہ کا مطلب یہ ہے اب نہیں چل رہے اس راستے کے، رخ موڑ چکے ہیں، تو پھر اللہ کی بھی رحمت جو پلٹ گئی ہوتی ہے، جو اس کا رخ مڑ جاتا ہے تمہاری طرف، یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، اس کا پلٹنا۔ اب ہمارے یہاں ترجمے اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ توبہ کے تصور کچھ اور ہو گیا۔ اللہ کی توبہ کہ وہ توبہ قبول کرے گا، کہیں نہیں توبہ قبول کرے گا، کچھ نہیں، تم توبہ کرو گے وہ توبہ قبول کرے گا، تم پلٹو گے وہ بھی، اس کی رحمت بھی پلٹے گی۔ توبہ پر اس کے مطلب پلٹنا، وہ اس کی رحمت روٹ گئی تھی تم سے، اب وہ فوراً اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں آئے گی جتنا تم آگے آنا چاہتے ہو، لیکن رخ تو موڑو اپنا۔ یہ توبہ ہے۔ اب استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لی، توبہ ہو گئی، اللہ توبہ کہہ لیا، ان کا اب اللہ جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ توبہ قبول کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ تو استغفر اللہ، یہ توبہ یہ بھی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تم پلٹ جاؤ، یہ توبہ ہے۔ جس راستے پہ جا رہے تھے ادھر سے مڑ جاؤ، یہ توبہ ہے۔ زبان سے کہنا کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر اللہ کی رحمت بھی پلٹ جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توبہ ہے، جو پلٹ گیا وہ اس کی رحمت پلٹ گئی، واپس آئے گی۔ واللہ علیم حکیم، تو جو چاہتا ہے اس کے لیے آ جائے گی اللہ کی رحمت۔ واللہ علیم حکیم، وہ علم والا بھی ہے اور اس کا علم حکمت کے ساتھ ہے، جانتا ہے کہ کون کس ایسی خالی جھوٹی سوری کہہ رہا ہے اور اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، یہ وقتی ہے سوری، یہ جھوٹی ہے، ارادہ نہیں ہے، وہ علم رکھتا ہے، فوراً سزا بھی نہیں دیتا، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اس کا علم، علیم حکیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم نے یہ گمان کر لیا، یہ حساب لگا رکھا ام حسبتم کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ کہنے کے بعد کہ تم ایمان لائے ہو، اور اللہ جو ہے وہ تمہارا ٹیسٹ نہیں لے گا، تمہیں آزمائے گا نہیں۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا ٹیسٹ لے گا؟ جہاد کون کون کر رہا ہے، تم میں سے کتنے لوگ جہاد کر رہے ہیں؟ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور سب کو بھیج دیں گے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا سب کو جنت بھیج دیں گے؟ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ یہ خالی یہ کہہ لینے پہ نہیں ملے گی جنت۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایمان لانے والے جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جیسے پہلے لوگوں کے ٹیسٹ میں سے تمہارے نہیں ہوں گے، اور اس ٹیسٹ میں یہ پیک ہے، ٹیسٹ کی ایگزام چل رہا ہے ایک، اس ایگزام کا یہ آخری، یہ ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا، بس یہاں سے اور نکل جائیں، 2 راؤنڈ ہو گئے ہمارے، یہ بس 3rd راؤنڈ جو ہے اس کے اندر کچھ اس میں سے پاس، یہ لاسٹ راؤنڈ ہے۔ تم میں سے جہاد کس نے کیا؟ وہ یہ نہیں دیکھے گا، نہیں کیا تو ایمان والے نہیں ہیں، اور جہاد کا مطلب لڑ جانا نہیں ہے، لیکن جہاد کی بات
جہاد میں، زندگی کے جہاد کے اندر اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد میں وہ موقع آتے ہیں جہاں جنگ بھی آ جاتی ہے. وہ کنڈیشنز موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے خوب آ چکی تفصیل کے ساتھ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تمہیں تمہارے اس دعوے کے بعد کہ تم ایمان والے ہو؟ اور اللہ اس بات کو نہیں پرکھے گا تم میں سے جہاد کس کس نے کیا تھا؟ کیا ہوتا ہے جہاد؟ آگے آئے گا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور تمہاری دوستیاں اللہ سے ہٹ کر نہیں ہوں گی. تم میں سے کون کون ایسا ہے کہ جس نے یہ کیا کہ کسی کو دوست نہیں بنایا اس سے ہٹ کر؟ دوستیاں منع نہیں ہے، غیر مسلموں سے بھی منع نہیں. یہ جو مشہور ہے نا غیر مسلم دوستی مت کرنا، اس پر الگ میرے لیکچرز ہیں وہ آیات کے ثبوتوں کے ساتھ میں کنڈیشنز بتائی گئی کہ کن سے کہا جا رہا ہے، کن چیزوں کو کہا جا رہا ہے. یہاں پر میں لاؤں گا تو پھر درس لمبا ہو جائے گا، لیکن مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ ان سے مت کرنا کہا، دوستی ان لوگوں سے مت کرنا، ان غیر مسلموں سے مت کرنا جو ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں تمہارے خلاف، تمہیں معلوم ہے. تو دوستی مت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں نہ کہیں تمہارے کچھ راز، تمہاری چیزیں نکل جائیں گی. ان سے مت کرنا جو تمہارے دین پہ ہر وقت تانے مارتے رہتے ہیں اور ٹانٹنگ کرتے رہتے ہیں. سنسیئرلی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے، ان سے مت کرنا، اس لیے کہ دوست ہیں، دوستی میں بعض چیزیں نکل جائیں گی، تمہارے گھر میں نکل جائیں گی. تمہارے ماں باپ میں سے کوئی مشرک ہے، ماں باپ میں سے کوئی کفر کے اندر ہے، تم ایمان کے اندر ہو. تم نے بعض باتیں دوستی کا مطلب آپس میں کہہ دی، شیئر کر لی، ارے میرے فادر ہے، ارے میرا بیٹا ہے، بیٹا کفر میں ہے. وہ تعلقات گھر میں اپنی جگہ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ صحیح سے سمجھتا ہے کہ جا کے انفارم کر دے کہ دیکھو یہ سب چل رہا ہے. تو مت کرنا ان کو اپنے رازوں کے اندر شریک، یہ دوستی مت کرنا. یہ جگہ جگہ چیزیں قرآن نے بتائی. اللہ سے ہٹ کر ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف دوستی مت کرنا، یہ جگہ جگہ وضاحت کی گئی. تو پھر ان لوگوں کو دیکھا جائے گا جنہوں نے جہاد کیا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ سے ہٹنے کے بعد اللہ اور نے جو چیزیں دی ہیں اس کے مفاد کے خلاف دین کے کسی سے دوستی تو نہیں کر لی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی کرو گے اللہ تو جانتا ہے نا، اسے خبر رہتی ہے. تم سے جگہ جگہ جو بھی ہو جائے تمہیں یہ بتا دیا. تو دوست یہ حسن سلوک کو منع نہیں کیا، غیر مسلم والدین سے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے چلے جانا، لیکن وہ دوستی والا، وہ جو انداز ہوتا ہے فرینڈشپ والا جس کے اندر اپنے رازوں کو شیئر کر دے، وہ مت کرنا. ان کے پاس سے وہ اپنی تمہاری بھلائی کو سمجھ رہے ہو، تمہاری بھلائی میں انفارمیشن چلی جائیں دوسری جگہوں پر. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا، شرک کرنے والوں کو ان کا کام نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کو آباد ہے مشرک یا جسے آپ کافر سمجھتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی مسجد آباد کرنے جاتا ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے کے دعوے کے ساتھ میں کون مسجدوں میں جاتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، کون جاتا ہے؟ کہا مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، وہ کر بھی نہیں سکیں گے یہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کر دیں. اور آباد کرنے کا مطلب کوئی گیا نماز پڑھایا، اس نے آباد نہیں کیا، یہ تو اس نے تو ایک چھوٹا سا پارٹ ادا کیا. اصل میں آباد کرنے والے وہ لوگ جو اس کے ارینجمنٹس کر رہے ہیں، آئے لوگ یہاں اطلاع دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس کو بنایا تھا، اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں، یہ ہیں آباد کرنے والے. اصل تو ان کو نہیں زیب دیتا جو خود مشرک ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. کرتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ. شاہدین علی انفسہم بالکفر، زندگی کے اندر تو کفر بھرا ہوا ہے، خود ان کی زندگی گواہ ہے، ان کی زندگی اپنے آپ پر گواہ ہے. اس لیے کہ وہ جب نام لیں گے کسی بات کا، کچھ کر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی انسان کا نام لیں گے، فلاں نے کہا تھا، وہ اللہ تک نہیں جائیں گے. حد یہ کہ رسول تک بھی پہنچے لیکن اللہ تک جانے سے انکار کریں گے کہ نہیں، بس لاسٹ لمٹ ہے ہماری، وہاں تک نہیں پہنچنا چاہتے. کسی نہ کسی انسان تک لائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تک پہنچے تو وہ تو کوئی بات ایسی ممکن ہی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی یا رضا یا پسند یا حکم کے خلاف ہو، ممکن نہیں ہے. ان کے نام سے کچھ اور لوگوں نے چیزیں مرتب کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، وہ اس کا حوالہ دے رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے یہ کہا.
تو یہ رسول اللہ کی بات نہیں ہوئی، یہ کچھ اور لوگوں کی بات ہوئی، کسی نہ کسی انسان تک پہنچ رہے ہیں، کوئی کسی فقہ والے تک پہنچ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اللہ کی مسجدوں کی بات ہے، مساجد اللہ، مسجد امام بخاری نہیں ہے، یہ مسجد امام ابو حنیفہ نہیں ہے، لیکن یہاں تو ہوتی ہیں یہ مسجدیں، کہا اللہ کی مسجدیں، مساجد شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ کفر ہے بھائی، اور وہ خود گواہ ہیں زندگی کے اوپر کفر کا، تب ہوگا جب اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ ہوگا تو کفر ہوگا، اور پھر سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں تو کفر تو ہو جائے گا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ سب سمجھ رہے ہیں نا مسجد بنا دیا جنت ملے گی، جنت میں محل بن جائے گا، اور یہی کہہ کے چندے بھی لاتے ہیں، یہ سب اعمال بیکار، یوز لیس، کچھ بھی نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وفی النار ہم خالدون، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اور کیا شرک ہوتا ہے؟ ایک شرک ہوتا ہے فرقوں میں بٹنا، قرآن نے کہا، یہ میں جگہ جگہ دیتا رہا ہوں اس کا حوالہ، سورہ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم، دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعاً، الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، پھٹ گئے، لست منہم فی شیء، تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے، انما امرہم الی اللہ، اللہ پہ چھوڑ دو، فیصلے اللہ کرے گا، فیصلے ان کے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کے سامنے فیصلے آ جائیں گے، کیا کرتے رہے تھے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اسلام نہیں تھا۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے، ولا تکونوا من المشرکین، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے تھے اور بٹ گئے تھے، کانوا شیعاً، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کا فلسفہ الگ تھا، اور ہر ایک کہہ رہا تھا ہمارا ٹھیک، اور اس میں مست تھے، سننے کو تیار نہیں، دلیلیں مان سننے کو تیار۔ ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ الگ الگ جو گروہ پھیلے ہوئے چاروں طرف دوسرے غیر مسلموں کے اندر، ہر ایک کہتا ہے وہ ہمارا ہی بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے فالوورز ہمارے گروہ یہ ہیں، یہی سچے ہیں، مست ہیں اسی کے اندر، سننے کو تیار نہیں دوسری دلیلیں۔ تو پھر تم میں اس میں فرق کیا ہوا؟ یہ انسان آخری اتھارٹی بنیں گے جنہیں تم نے اپنا گرو بنا رکھا ہے، یا اپنا شیخ بنا رکھا ہے، یا اپنا حضرت بنا رکھا ہے، یا اپنا امام بنا رکھا ہے۔ لاسٹ اتھارٹی کون بنے گا اگر اختلافات ہوں؟ نہیں اختلافات تو کوئی بات نہیں، یہ تو سب قابل احترام ہیں لوگ ہیں، وہ جنہیں تم نے بنا رکھا ہے وہ قابل احترام لوگ ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ آخری اتھارٹی نہیں ہیں۔ ان کے نام پر یہ الگ الگ، یہ ایک اسلام ہے یا 50 اسلام ہیں الگ الگ، اور ہر اسلام کی الگ الگ مسجد۔ تو یہ مسجدیں توڑنے والی یہ جمع کرنے کے لیے تھی نا، دلوں کو جوڑنے کے لیے، یہ جمع کر رہی ہیں، توڑ رہی ہیں، جتنی اور بنتی چلی جا رہی ہے اتنا ایک توڑنے کے مرکز اور بن رہے ہیں۔ تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک مست ہے کہ نہیں ہماری ٹھیک ہے، باقی سب کی سب باتیں غلط ہیں، ہماری سب ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح کے لوگوں نے وہ بنائی، تب بنائی تھی، آپ تو آج کے دور میں دیکھیے گا آیات کو، جو مسجد زرار کہلاتی ہے، جسے کہا تھا قرآن کا حکم ہے توڑ دو، پھر حکم آیا اب یہاں کبھی نماز مت پڑھنا، یہ مسجد نہیں ہے، اور بنی تھی مسجد، مینار تھے، مطلب وہ بھی جیسا اس دور کے اندر مسجد بنتی تھی ویسی مسجد تھی، آج بھی بنتی ہیں، مینار ہوتے ہیں، گنبد ہوتے ہیں، بڑی عالی شان ہوتی ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جن اڈوں سے مسجد زرار نقصان پہنچ رہے ہیں وہاں لوگ سجدے کرنے جا رہے ہیں، مسجد کہہ رہے ہیں، وہاں سے کفر کی باتیں چل رہی ہیں، انکار کی، کس کے انکار کی؟ وہ تو کوئی نہیں سمجھتے کفر کی، وہ تو کہہ رہے ہیں باقی کافر، دوسروں کو کافر بنانے کی تو چل رہی، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے قانون کی انکار کی باتیں چل رہی ہیں، کسی انسان تک پہنچ رہے ہوں، اس کے نام کے اوپر الگ ایک ٹکڑا بنایا، وہ انسان اپنی زندگی میں بہت اچھے بڑے عظیم رہے ہوں گے۔ وہ تفریقاً بین المؤمنین، مسلمانوں میں فرقے بنا رہے ہیں، ان مسجدوں، ان کو اڈے بنائے ہوئے اپنے اپنے، ان مساجد کے ذریعے فرقے بنا رہے ہیں تو یہ توڑنے کے لیے بن رہے ہیں کہ ان کے علاوہ فلاں فلاں گروپ کے یہاں نہیں گھسیں گے، ہمارا بالکل صحیح طریقہ ہے ہاتھ رہنے کا، پاؤں کھولنے کا، باقی جو گھسے گا یہاں ایسے ہی کرے گا۔ یہ مسلمانوں کو بانٹنے اور تفریق کرنے کے لیے مسجد ہے، وہاں پر لیکچرز بھی وہی ہوں گے جہاں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں گی۔ اچھا بنیاد کیا ہے؟ آپ نے ایک اچھا سینٹر بنایا جس میں ٹکڑے نہیں ہو، لوگ کہیں گے ایک فرقہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری ساری باتیں صحیح، پہچان کیا ہے؟ کہیں گے یہ
ایک فرقہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری سب صحیح، باقی لوگ کر رہے ہیں غلطیاں، تو انگلی اٹھا رہے ہیں دوسروں پر۔ بنیاد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلی بنیاد یہ، ایسی معمولی بات ہے، ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کا قانون تسلیم نہیں ہے اگر اسے ٹکرا رہا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے، ورنہ تم نے بنا لیے الہ ہو کوئی، تو یہ تو پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر بہت ہے چیزیں، وہ پرائرٹیز کے پہلے نمبر پر کون ہوگا، دوسرے نمبر پہ کون ہوگا، تیسرے پہ، ان سب کی اہمیت ہے، اس فقہ کی بھی اہمیت ہے، غور و خوض کی بھی اہمیت ہے، ان کی اس کی بھی اہمیت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تمہارے پاس چیزیں پہنچی ہیں، چھانٹو اس میں سے کیا جھوٹ پہنچ گیا کیا صحیح، چھوڑ نہیں سکتے۔ بعض چیزوں کا انکار رسول کا انکار ہو جائے گا، لیکن اتھارٹی کیا ہوگی فائنل، تو یہ ساری چیزیں قرآن واضح کر چکا ہے۔ اس نے ہی کہا ہے کہ ان کی رسول کی تو ضروری ہے اطاعت، ان کی بھی اطاعت، اماموں کی بھی ضروری ہے، اولو الامر کی بھی، لیکن کب کب کسے چھوڑ دینا ہے، کہاں اختلافات ہو تو فائنل اتھارٹی کسے بنانا ہے، جہاں یہ پرائرٹیز ٹھیک ہوں گی وہ دین پر ہوں گی، جہاں یہ سب الگ ہٹ ہوں گی وہ ہٹیں گے، وہ فرقے ہوں گے۔ مسجدیں اس لیے بنائی جا رہی ہیں ہمارے فرقے کی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ، وہاں یہ سازشیں ہوں گی کہ اللہ اور جہاں پر صرف اللہ اور رسول کی بات ہو اس ترتیب سے، پہلے اللہ کی بات پھر رسول کی، جہاں اس کی باتیں ہو رہی ہو اس سے جنگ کے نقشے بنائے جا رہے ہوں گے، ان لوگوں کے سے جنگ کے نقشے بن رہے ہوں گے وہاں کہ انہیں کیسے ختم کیا جائے، اور یہ اڈے ہوں گے مسجدیں اس کی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوں گے ہم تو بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے جھوٹے ہیں، اللہ کی گواہی سن لو، جھوٹ بول رہے ہیں، اور سچ میں سمجھ رہے ہوں گے ہم خیر کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ایک آیت سورہ المنافقون، سورہ نمبر 63 کی میں نے آپ کو آیت نمبر 7 یا 8 اس کا حوالہ دیا تھا نا، شروع جو ہوئی ہے پہلی آیت سنی، اس سورت کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون، تمہارے پاس آئیں گے منافق سامنے سے، تو اور آگے کہا ہے کہ بڑے ایسے ہوں گے کہ بڑے حضرتوں کے حلیے میں، بڑے امپریسو، تمہارے پاس منافق آئیں گے، قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہیں گے اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہیں گے ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، خوب گواہی دیں گے۔ یہ تو سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہتے ہیں، آئیں گے تمہارے پاس کہیں گے ہم تو ان کو ہی رسول مانتے ہیں، ان کے نام پہ جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تمام جلوسوں میں نکلتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، ہم گواہ ہیں اس بات کے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے نا کہ تم ہو رسول، تو بات سچی ہوئی نا ان کی جب وہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، بات سچی کہہ رہے ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے۔ واللہ یشہد ان لکاذبون، اللہ گواہ اس بات کا کہ یہ جھوٹے، زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ سامنے سے سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں، تو وہ گواہی کی باتیں نکل رہی ہوں گی ان مسجدوں کے اندر سے، ان مرکزوں میں سے جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں ان منتظمین جو اس کے منتظم ہیں، ان سینٹروں کو بنانے والے اور جوڑ کر رکھنے والے، وہاں یہ باتیں کی جا رہی ہوں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسی ہوں گی وہ بہت سے سینٹر ان میں سے ایسے ہوں گے جہاں اللہ گواہی دیتا ہے کہ بات تھی، زبان سے جو کہہ رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہاں یہی ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ، وہی بات یہاں کہی اس آیت کے اندر، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور پھر اسی مضمون پہ واپس آتے ہوئے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، انتظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ سچی مسجدیں تو وہ ہیں جہاں وہ لوگ ہوں جو کہیں کہ وہ لوگ منتظم ہوں، جو کہ اللہ پر ایمان لانے کی بات کرے، ایسی ہوتی ہے زبان سے میں اللہ پر ایمان لائے، یہ پہلی چیز ہے اللہ کے قانون، اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز نہیں مانوں، یہ پہلی چیز ہے ایمان کی۔ لوگ غلط بالکل مطلب، بہت ہی محمل مطلب رٹا دیے گئے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور ان تمام چیزوں کے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، حساب دینا ہوگا مجھے ہر بات کا، ایک دن آئے گا جو اس زمین پر آخری ہوگا، اس پر ایمان لائے جو یہ کہے، یہ تو کہا تھا واقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنے والا، اس نظام کو قائم کرنے والا ہو، یہ خالی یہ نماز نہیں ہے، اور یہ نماز بھی ہے۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہوں، یہ زکوٰۃ لوگوں سے لے کر کھانے والے نہیں ہوں۔ بڑی تعداد ان مسجدوں کی جنہوں نے سینٹر بنایا ہے، یا انہوں نے جو وہ سینٹر بنائے ہیں جسے وہ دین کے مرکز کہتے ہیں، وہاں سے کسی غریب کو کچھ نہیں ملتا، رسید ضرور کٹوا جائے 10 روپے کی، ملے گا کچھ نہیں۔
صرف جانا ہے وہاں پر، دینے والے ہوں ضرورت مندوں کو. ولم یخش الا اللہ، خوف نہیں ہو سوائے اللہ کے. میں نام نہیں لیتا گروہوں کے، یہاں وہ لوگ ہیں، اس وقت بھی ہیں ایک آدھ جو اس وقت کی ان چیزوں کو جانتے ہیں جب ہم چند تھے، اور اس وقت ہم سینکڑوں کے اندر جا کے گھسے تھے اور وہ کھڑے رہ گئے تھے. اور کچھ ہی دنوں پہلے انہوں نے قتل کیا تھا، ایک ان کا اخبار میں لکھ دیا تھا، ایک مضمون لکھا تھا کہ یہ شرک کے اوپر ایک صاحب نے کہ یہ فلاں فلاں باتیں شرک ہیں، تو حملہ ہوا تھا ان پر اور اتنا مارا تھا کہ چند دن بعد بیچارے کا انتقال ہو گیا. انہی لوگوں کے بیچ میں گھسے تھے جا کر. ایک بار 4-5 لوگ گئے تھے تو سب منتشر ہو کے بھاگ گئے. دوسری بار میں اکیلا گیا تھا اور وہ پورا موب تھا. پھر آپس میں چل رہی تھی، ڈرتے نہیں بالکل، ہی ذرا بھی نہیں ڈر رہے. یہ آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی. میں نے کہا آج کی بات ہے تم سے یہاں کی، کل ہمارے گھر آؤ گے بات کرنے؟ ارے نہیں تمہارے گھر میں تو بڑے تہخانے ہیں. اور موب تھا. اور پھر اس کے بعد میں چلایا کیوں ان کے بیچ میں سے نکل کر. تو بات یہ کہ یہ ہمتیں ان کی اس موب میں ہوتی ہے جو ڈرتا ہے، جیسے پیچھے بھاگتے کتے، اور ایک رک جائے تو وہ پورا سب رک جاتے ہیں. اگر وہ نہیں ڈرے اور رک جائے تو وہ سارے رک جاتے ہیں. خوف کس بات کا؟ جان ہی تو جائے گی. کس بات کا خوف؟ یہ جان لینے والے اور لوگوں کو مارنے والے وہ ہوتے جو خود ڈرپوک ہوتے. ہاں موب کے ساتھ کر رہے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا. مسجد کی بات ذرا سی اور سمجھ لیجیے. ابھی مسجدوں کے آباد کرنے کی بات آئی تھی، آئے تھے ایک حوالے میں سورہ الحجر کی آیت ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنے رب کے لیے تیزی سے اس کے کام میں لگ جانا. تسبیح کا مطلب تو جانتے ہیں نا، یہ دانے ہلانا نہیں، مالا کے یہ بھی تسبیح ہوتی ہے اگر واقعی دل سے نکل رہا ہو، دل میں آ رہا ہو اور اس کے ارادے چل رہے ہیں. تسبیح کا مطلب تیزی کے ساتھ میں لگ جانا اپنی ذمہ داری کے اندر. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارے جتنے ہیں کل فی فلک یسبحون، یہ سب اس کے مدار میں تیزی کے ساتھ میں گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹس کے اندر. فسبح بحمد ربک، اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں لگنا، ڈیوٹی کے اندر مستعدی سے لگ جانا، یہ ہے تسبیح. وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والے بن جانا. بنے سجدے تو کر رہے ہیں چاروں طرف. اور وہی جنہیں قرآن ابھی مشرک کہہ چکا، کہا ان کا نہیں ہے کام یہ مسجدیں بنائیں عالیشان، سجدے تو وہاں ہو رہے ہیں. تو سجدہ کیا ہے؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کے قانون کے آگے سرنڈر کر دینا، جھک جانا، یہ سجدہ ہے. اور اس سجدے کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد ہوگی، اور مسجد کے نام پہ جو جگہ بنے گی وہاں اس کے قانون کے آگے نہیں، کچھ انسانوں کے نام کے اوپر ان کے قوانین کے آگے جھکنے والے ہوں گے خالی. تو پھر فرقوں کی ہوں گی وہ مسجدیں نہیں ہوں گی. اور پھر جو سینٹر ہوگا وہ سینٹر جہاں پر اس کی پلاننگ ہوگی، اس کے پروگرام ہوں گے. مسجدیں کیا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد کے دور میں مسجدوں میں آج کہتے ہیں دنیا کی باتیں مت کرنا، یہاں پر دنیا داری اللہ کا گھر ہے. ارے دنیا کے مسائل طے ہوتے تھے وہیں پر. جب کوئی بڑا مسئلہ آتا تھا چلو مسجد، تو مسجدیں اس کے سینٹر تھی. لیکن وہ فیصلے اس روشنی میں ہوں گے جو اللہ کا قانون ہوگا. دنیا کے فیصلے کے دنیا کو میں ہم کب کیا کریں، یہ تو دین ہے، یہ اسی کو تو اس کو دین کہتے ہیں. یہ ان فیصلوں کے لیے مسجدیں تھیں. اور وقت پہ کھڑے ہو جانے کے بعد کندھے سے کندھا ملا کر اس کے آگے جھک جائیں، وہ سجدے، یہ بھی سجدہ ہے. تمام زندگی کے اندر سجدے کرتے چلے جانا، اس کے آگے جھکے رہنا. تو یہ ہے اس آیت کے اندر. تو وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. ارے بھائی کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ، خالی سجدہ کیوں؟ سجدہ کرنے والوں میں سے ہونا، جھک جا، اپنے آپ کو جھکا دینا. تو پھر جہاں جھکا دینے کے جو سینٹر ہوں گے وہ سب مسجدوں کے حکم کے اندر آ جائیں گے، مساجد کے حکم کے اندر آ جائیں گے. اور وہ مسجدوں کے حکم سے نکل جائیں گے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تقم فیہا ابدا، خبردار یہاں کبھی مت کھڑے ہو جانا نماز کے لیے. مسجد زرار جو بنی تھی اس نیت سے بنی تھی کہ توڑا جائے ان لوگوں کو، وہ اس نیت سے بنی تھی اور تھی مسجد، اور مسجد کا نام تھا، اور وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے تھے. تو پھر یہ مسجد کا صحیح مفہوم ذہن کے اندر رہے. یہ بھی ہیں اس کے اندر جو جہاں نماز، لیکن نماز کے علاوہ دینی مسائل طے ہوں گے. انہیں حق ہے کہ وہ مسجدیں آباد کریں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو پھر یہ امید کی جاتی ہے آسان قریب وہ لوگ ہوں گے جو صحیح راستے پر ہوں گے، اللہ کی رہنمائی میں، وہ ہدایت یافتہ. آیت نمبر بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں آگے.
اسی معاملے میں مسجدوں کے اور اس کے اور نیکیاں اور کیا کون کون لوگ کس کس خیر کے کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ آیت یہ سورہ توبہ چلی تھی جہاد کی تھی، اس میں جہاد کا ایک حصہ لڑائی ہوتا ہے، اس کی باتیں ہوئیں. اب جہاد کیا ہے؟ خالی صرف لڑائی نہیں ہے، پھر آگے وہ آ رہی ہیں بہت اہم آیتیں ہیں. یعنی وہ ہدایات سب بہت اہم تھی، لیکن تمہاری زندگی، آپ کی زندگی کے سلسلے میں اہم ترین آگے جو ہدایات آ رہی ہیں. یہاں کعبے کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ مسجدوں کے تمہارے متولی، ارے کعبے کے متولی ہو جائیں. نہیں ہو سکتے اس جگہ تک اگر زندگی کے اندر جہاد نہیں کیا ہوا. ان کے مقابلے میں ٹھہر جائیں. اللہ ان کو مانے گا، ان متولیوں کو، کعبے کے متولی کو بھی نہیں کچھ مانے گا ان کے آگے. تو جنہوں نے زندگی میں جہاد نہیں کیا اپنی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پھر آیت نمبر 19 سے چلے. تشریح کے اندر آیت نمبر 19 سے مطلب موجودہ حالات کے اندر جہاں دین و مذہب کا ٹکراؤ ہے، جہاں مسلمان کیا اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، کن چیزوں کو خیر کے کام کہہ رہے ہیں، کرنا کیا تھا، وہ تفصیلات اور وہ تقابل آ رہا ہے اس کے آگے کی آیات، چند آیات کے اندر. آیت نمبر 19 پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ مرتبہ آئندہ. سبحان اللہ.